نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال بستی والوں کی، اذ جاءها المرسلون، جب آئے اس کے پاس بھیجے ہوئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو رسول، فکذبوہما، پس انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، فعززنا بثالث، پس ہم نے قوت دی تیسرے کے ساتھ، فقالوا انا الیکم مرسلون، بس انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری جانب بھیجے گئے ہیں۔ قالوا، تو قوم نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم اور کچھ نہیں ہو مگر بشر ہو ہماری طرح، وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی شے، ان انتم الا تکذبون، تم اور کچھ نہیں مگر ماں جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ قالوا ربنا یعلم، تو اللہ کے رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری جانب یقیناً بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری اوپر لازم نہیں مگر واضح طور پر پیغام پہنچانا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا بے شک ہم تو نحوست پکڑتے ہیں تمہارے ساتھ، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ضرور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اگر تم نصیحت کیے جاؤ، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ یاسین کا دوسرا رکوع آیت نمبر 13 سے لے کر 19 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں ابتداً قرآن کی صداقت اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا گیا۔ آج کے سبق میں دلیل نقلی ہے، اس کو دلیل نقلی بھی کہیں اور تخویف دنیاوی بھی کہیں، کیونکہ اس قوم پر دنیا میں عذاب بھی آیا تھا، اور اسی طرح مبلغین اور واعظین کو شجاعت اور دلیری کا درس بھی دیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے۔ بستی کون سی تھی اس کا نام قرآن نے ذکر نہیں کیا، مشہور تفاسیر میں یہ ہے کہ انطاکیہ اس کا نام تھا، واللہ تعالی عالم۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 رسول بھیجے، رسولوں کا نام بھی ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے کہا کہ رسول تو کہتے ہیں قاصد کو، شاید یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد ہوں۔ بعض نے کہا کہ قرآن کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ تو نام کیا ہے؟ واللہ عالم۔ مشہور ہے نام صادق، صدوق اور شلوم وغیرہ، اس کے علاوہ بھی کئی نام آئے ہیں، لیکن چونکہ حقیقتاً اللہ نے نام ذکر نہیں کیے تو جو بھی اللہ کے نبی تھے ہمارا ان پر ایمان ہے۔ وہ ایک بستی میں تشریف لے گئے۔ پہلے اللہ نے 2 رسول بھیجے اس بستی میں، انہوں نے جا کر لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، کفر اور شرک سے منع کیا۔ لوگوں نے کہا ہم تو تمہیں نہیں مانتے۔ پھر اللہ نے تیسرا رسول بھی بھیج دیا۔ اب ایک بستی میں بیک وقت 3 اللہ کے رسول اس بستی والوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور بلا رہے ہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ تو انسان ہو، بشر ہو، آپ رسول کیسے بن گئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ بہرحال وہ نہیں مان رہے اور اللہ کے نبی ان کو سمجھا رہے ہیں۔ تب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ کے انبیاء نے قسمیں کھا کر بتایا کہ ہم جھوٹے نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا جی تمہاری وجہ سے نحوست آ گئی ہے پوری بستی میں، نعوذ باللہ۔ انبیاء نے فرمایا نحوست تو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آئی ہے، اپنی بدعمالیوں پہ غور نہیں کرتے ہو اور ہمیں نعوذ باللہ مورد الزام ٹھہراتے ہو۔ بہرحال اس کے بعد ایک شخص نے تائید کی، وہ واقعہ تو حصہ تو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بات اور دعوت کو اتنا پسند فرمایا کہ قرآن میں ذکر کیا، اور لوگوں نے اس پر حملہ کر کے اس کو شہید کر دیا، تو اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کیجئے ان کے لیے مثال بستی والوں کی، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب اس بستی میں بھیجے ہوئے آئے، رسول آئے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے اس بستی کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا، بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پس ہم نے تیسرا رسول بھیج کر مزید قوت عطا فرمائی۔ 2 تھے پھر 3 ہو گئے، ان کی دعوت میں مزید پختگی آ گئی۔
فقالوا، ان تینوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری جانب بھیجے گئے ہیں۔ قالوا، قوم کا اعتراض، اور یہ اکثر انبیاء پر لوگوں کا اعتراض ہوتا تھا کہ بشر رسول کیسے بن گیا، رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پر بھی انہوں نے یہی اعتراض کیا کہ آپ رسول کیسے بن گئے، آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں۔ قالوا، قوم والوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم اور تو کچھ نہیں ہو مگر ہمارے جیسے انسان ہو، رسول کیسے بن گئے ہو؟ یہ اکثر اعتراض تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا۔ آپ تھوڑا پیچھے چلیں، 7ویں پارے میں سورہ انعام کا ایک مقام دیکھیں تاکہ یہ مسئلہ ذرا سمجھ میں آ جائے۔ سورہ انعام 7واں پارہ اور آیت نمبر 49 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 50۔ سورۃ الانعام 7واں پارہ آیت نمبر 50۔ آیت نمبر 50۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض، کہتے آپ کیسے رسول ہیں؟ رسول ہوتے تو آپ کی مٹھی میں بڑے خزانے ہوتے، رسول ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و متاع ہوتا، آپ رسول ہوتے تو کوئی فرشتہ ہوتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہوا۔ اللہ نے فرمایا جواب دے، قل، آپ فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے یہ کب کہا کہ اللہ کے خزانے میری مٹھی میں ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہتا۔ ولا اعلم الغیب، اور میں غیب دان بھی نہیں ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بے شک میں فرشتہ ہوں۔ نہ اللہ کے خزانے میری مٹھی میں، نہ غیب دان ہونے کا دعویٰ میں نے کیا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ انہوں نے کہا پھر فرق کیا ہوا آپ میں اور ہم میں؟ فرمایا فرق یہ ہے، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، فرق یہ ہے کہ میں اتباع کرتا ہوں اس کی جو میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ یہ فرق ہے نا، تم اندھے ہو، تمہاری طرف وحی نہیں آتی، اور میری طرف وحی آتی ہے، میں بینا ہوں، مجھے وحی کی آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، یہ فرق ہے۔ هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون، غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یہ فرق ہے نبی اور غیر نبی میں، وہ فرق ہے وحی والا۔ وہ فرق کیا ہے جی؟ باقی انسان ہونے میں فرق نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی طرف وحی بھیجتے ہیں، اللہ اپنے نبی سے کلام کرتے ہیں، اور ہر ایک کی طرف وحی کوئی نہیں آتی، یہ فرق ہے۔ جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، ایسے ہی امتی اور نبی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ واپس آئیے جی، یہاں پر بھی ان کو یہی شبہ ہوا، کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، ہم نبی تمہیں کیسے مانے، رسول کیسے مانے، تم تو بشر ہونا، انسان ہونا ہمارے جیسے۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی شے تم پر نازل ہی نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ سب کو استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ انبیاء جیسے سچا کون ہوگا؟ لیکن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھوٹا کہا۔ اب اللہ کے نبیوں کا جواب، قالوا، اللہ کے رسولوں نے فرمایا، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری جانب بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، رب جانتا ہے کہ ہم بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری تو واضح طور پر اللہ کا حکم پہنچانا ہے۔
وہ تو ہم پہنچا رہے ہیں، دیکھو ہماری ذمہ داری تو ہو جائے گی پوری، اب آگے مان لو گے تو تمہارا فائدہ ہے، ہماری تو ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے، ہم نے تو اللہ کا حکم پہنچا دیا ہے۔ قالو، تو قوم والے کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، بے شک ہم تو نحوست پکڑتے ہیں تمہارے ساتھ۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے انبیاء کو کہہ رہے ہیں تمہاری وجہ سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، تمہاری وجہ سے نحوست آ گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اللہ کے انبیاء جہاں جاتے ہیں وہاں پر اللہ اپنی برکتوں کے دروازے ہی کھول دیتے ہیں۔ آپ غور کریں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب کی طرف گئے، مدینہ تو بعد میں بنا نا، یثرب کی طرف گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یثرب تو بیماریوں کی جگہ تھی، لیکن اللہ نے کہا میرے محبوب آپ یہاں پر چل کر جائیں گے تو میں اللہ بیماریاں ختم کر کے اس کو مدینہ منورہ بنا دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ بیمار ہو رہے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے ساتھ اپنی لعاب لگائی اور پھر یثرب کی مٹی کے ساتھ لگائی، اور حضور نے فرمایا بسم اللہ تربت ورزنا بریقت بازنا یشفا بہ سقیمنا باذن ربنا، اللہ کے نام سے، یا اللہ یہ مٹی ہماری زمین کی ہے، لعاب تیرے نبی کی ہے، شفا تیرے پاس ہے۔ بس حضور نے یہ کلمات کہے اور وہ تھوڑی سی لعاب لگائی یثرب کی مٹی کے ساتھ، اللہ نے بیماریاں ختم فرمائی اور سارے یثرب کو مدینہ منورہ بنا دیا۔ انبیاء تو اتنی برکتوں والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر جو لعاب لگائی تو دکھی ہوئی آنکھ ٹھیک ہو گئی، ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگائی، زہر کا اثر ختم ہو گیا، کڑوے کنویں میں ڈالی تو سارا کنواں ہی میٹھا ہو گیا۔ برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر کسی بچے کو گھٹی ڈالی ہے تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے اس بچے کی مقدر میں فرما دی ہے، کیونکہ نبی کی لعاب جو اس کے منہ کے اندر چلی گئی ہے۔ مسلمہ کذاب، جھوٹا بے ایمان، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بچوں کو لے جاتے ہیں، آپ بچوں کے سر پر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، لعاب بھی ڈالتے ہیں، تو تسی بھی نبی ہو تو کوئی اس طرح کے کام کرو نا۔ انہوں نے کہا بچے بلاؤ، کل لے آؤ، ہم ہاتھ بھی پھیریں گے، لعاب بھی ڈالیں گے۔ بچے لوگ لے کر آئے، وہ جس نے سر پہ ہاتھ پھیرا تو گنجا ہی ہو گیا، سر سے بال ہی کوئی نہیں بچا۔ لعاب جس کے منہ میں اس نے گندا تھوک ڈالا، وہ بچہ رو رو کے ساری رات نہ آپ سویا نہ ماں کو سونے دیا، پیٹ میں درد پڑا ایسا۔ اگلے دن کہنے لگا لے آؤ بچے تاکہ ہم پھر برکت کی دعا بھی کریں اور ہاتھ بھی پھیریں اور لعاب بھی ڈالیں۔ نہ کہا جی بس مہربانی، کل والی برکت سامی نہیں جانی، کل جو برکت آپ نے ڈالی ہے وہ ابھی سنبھالی نہیں جا رہی، اور برکت نہ ڈالو، تمہاری بڑی مہربانی ہے۔ سچے نبی کے لعاب میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی، اور لعاب تو دور کی بات، توجہ ہے سب حضرات کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں پر لگے نا، قدم جس جگہ پر آپ کے بار بار قدم لگتے تھے، یہ حجرہ عائشہ ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے۔ آپ حجرہ عائشہ سے نکل کر مسجد میں آتے ہیں، مسجد سے نکل کر گھر جاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زیادہ لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں میرے نبی کے بار بار قدم لگتے تھے اللہ نے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنی عظمتوں والے انبیاء ہوتے ہی برکتوں اور رحمتوں والے، بہرحال وہ خود منحوس تھے اور انہوں نے اللہ کے نبیوں کو نعوذ باللہ نحوست والا کہنا شروع کر دیا، حالانکہ انبیاء برکتوں والے ہوتے ہیں، رحمتوں والے ہوتے ہیں۔ بہرحال قالو، انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، بے شک ہم نحوست پکڑتے ہیں تمہارے ساتھ، لئن لم تنتہوا، ساتڑی دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کر دیں گے۔ رجم کس کو کہتے ہیں؟ پتھروں کے ساتھ قتل کرنے کو، پتھر مار مار
مار کے تمہیں جان سے مار دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تمہیں ضرور پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ قالوا، تو اللہ کے سچے رسولوں نے فرمایا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، تمہاری نحوست تمہارے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ جب لوگ بدکاریاں کریں گے، جب لوگ کفر کریں گے، جب لوگ شرک کریں گے، جب لوگ ظلم کریں گے، تو ان بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست آئے گی نا۔ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ اچھا، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، تمہیں اس لیے تکلیف ہو گئی کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، یہی ہمارا جرم ہے۔ نحوست اسی وجہ سے پڑ گئی ہے کہ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ یہ غلط کام نہ کرو۔ اگر تمہیں کوئی غلط کام کرنے سے روکے تو تم کہتے ہو نحوست ہو گئی ہے، نعوذ باللہ۔ جو چاہو کرتے رہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، پھر برکتیں ہیں۔ یعنی کوئی آدمی مثال کے طور پہ رانگ سائڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے، اس کو کوئی روکے تو یہ نحوست ہے۔ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، یہ دیوار ہے، اس کے اوپر گند پھینک رہا ہے، کوئی منع کرے تو پھر نحوست ہے۔ جو اس کا دل میں آئے وہ کرے تو پھر برکت ہے۔ یہ تم نے کیا بات بنا لی ہے؟ غلط کام کرنے والے کو تو روکنا پڑتا ہے، ہم تمہیں غلط کام سے روک رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو نحوست آ گئی ہے۔ یہ نحوست نہیں، غلط کام سے روکنا اللہ کی رحمت ہوا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جب کوئی روکنے والا نہ ہو پھر فسادات کتنے عام ہوتے ہیں، پھر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا اِن ذُكِّرْتُمْ، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور تم اس نصیحت کرنے کو نحوست کہتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حد سے بڑھنے سے بچائے اور قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا